الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پکھا بند کر ملنا اے سکون دل نو پنج تن دی سنا کر کے سکون دل نو پنج تن دی سنا کر کے پنج تن نے رجا چھڑیا ہر چیز عطا کر کے پنج تن نے رجا چھڑیا ہر چیز عطا کر کے ملدا اے سکون دل نو پنج تن دی سنا کر کے
پنج تن دی غلامی وچی جیواں تے مراں مولا ہر روز میں سو جانا بس اے ہو دعا کر کے ہر روز میں سو جانا بس اے ہو دعا کر کے بن پوچھیا فرشتے بھی دروازہ نہیں لنگ دے حسنین دی امی دے پردے دا حیا کر کے حسنین دی امی دے پردے دا حیا کر کے ملدا ہے سکون دل نو پنج تن دی ثنا کر کے پنج تن نے رجا چھڈیا ہر چیز عطا کر کے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء و بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت بصورت درود و سلام پیش کرنے دی سعادت حاصل کرنے تو بعد اللہ تعالی اس گاؤں دے تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں جزائے خیر عطا فرمائے جنہاں نے اکٹھیاں ہو کے تے بڑی محبت نال اور شوق نال محفل پاک دا اہتمام و انتظام و انصرام کیتا اور سانو سب نو اے سعادت نصیب ہوئی کہ اسیں کچھ وقت اللہ دے رسول دی یاد وچ گزاراں گے اے سارے ہی یقیناً بچے جڑے بھی اس محفل پاک کسے اعتبار نال بھی حصہ لے رہے نے یا تشریف لے آئے نے بیٹھے ہوئے نے محبت والے نے اور پیار والے نے اللہ کریم انہوں جزائے خیر نصیب فرمائے میرے نال اس بچے نے رابطہ کی نہ ہے تیرا شعیب صاحب نے اور ایدے دوستان نے مل کے اس نے رابطہ کیتا سی میرے نال
بلکہ یہ اکثر وہ اس دی یاد دہانی بھی کراندے رہندے سن کہ ساڈے کول جی محفل ہے اتھے ماشاءاللہ. تو اللہ انہاں ساریاں بیلیاں نو جڑے سنگت والے انجمن دا کی نا ہے جڑے میلاد شریف والے سنگی نے وہ سارے جتنے بھی جنہیں یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور وہ کچھ کسی اعتبار نال بھی حصہ لینا تو یقیناً یہ بڑی گل ہے کہ اتنی ماشاءاللہ اتھے لوگ بھی اکٹھے ہوئے نے اور اللہ اور اس دے رسول دے دین دی تبلیغ ہو جائے گی تو یقیناً سب نو اس کا نفع ہو جائے گا. عزیز من قرآن مجید دی ایک آیا مبارکہ میں پڑھیے اس دے مطابق ہی گفتگو کرانگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شخصیت دے ایک پہلو تے گفتگو ہوئے گی. الحمدللہ سی حضرت علی پاک سرکار نال بڑا محبت اور عشق رکھنے اور انہاں نال بڑی محبت رکھنے اور ذکر پنج تن پاک بھی کرنے سنن والے سن دے بھی نے مزہ بھی آਉਂدا ہے کہ نہ. کچھ بیلی جڑے اے نیت کر کے آئے ہوندے نے با اے نہ سنیاں جویں دا بھی ذکر کیتا اساں کوئی نہیں مرنا انہاں تے منا کوئی نہیں سکدا. انج جنی کو ہمت طاقت ساڈے وچ ہے انہاں کو ذکر آل محمد اسی بھی کرنے انج انہاں دی شان اچھی ہے پورا اپڑیندا نہیں. شان ساڈیاں لفظاں نال انہاں دی اچھی ہے ساڈے لفظ چھوٹے نے. زبان دے اندر الفاظ دا ذخیرہ اتنا اعلیٰ نہیں جتنی انہاں دی شان اعلیٰ ہے. تو جتنے کو لفظ سن چنگے تو چنگے لبدے نے یا قرآن و سنت دے مطابق جو سن شان جتھے تک اسی پڑھیے وہ لوگاں تک بیان کرنے دی کوشش اگے بھی کرنے آج بھی کرنے. اگوں جڑے مڑ کچھ بیلی ہوندے نے وہ جنہ میں ٹل پہ لائی وہ آندن بیٹھ کوئی نہیں سن کوئی نہیں سواب ہے. انہاں دا یہی عالم ہے وہ جویں مائی جڑی ہے نا وہ میاں نو آندی ہے ولی تاج میں ویکھیا جڑا آواز پیا اڑدا تو کیڑا ولی ہو سکیا ان منی ہو سکیا بالکل ان میں ولی منی ہاں وہ آواز جو پیا اڑدا ہو سکیا وہ تو میں ہی ہاں بہون تو میں منا لے ہو سکیا ہے ٹھیک ہے من لینی ہوں جی تائیں ڈنگا پیا اڑنا ہے. یہ سمجھ آ گیا. وہ کچھ بندے جڑے نے وہ چکے یہ نیت کر لیندے نے باساں کوئی نہیں مننا انہاں تے نہیں منیندا تے جڑے ہوں جس نیت تے آئے وجہ کو سان چنگی گل لگی تے ساں بالکل ان سننا بھی اور اون دے اوتے داد بھی دینی ہے اور سبحان اللہ بھی آکھنا ہے. انہاں نے انشاءاللہ مولا علی دی شان قرآن اور حدیث دے مطابق انشاءاللہ میں بیان کراں گا. اور وہ یہ بھی نال ریکویسٹ ہے بھائی انشاءاللہ میں عقیدہ اہل سنت دے مطابق ہی مولا علی دی شان بیان کرنا. وہ پھر یہ بھی سمجھ آئے گی بھائی یہ جڑے آئے سنی نہیں یہ مولا علی سرکار نو کیویں کر کے من دے یہ بھی پھر ذرا پتہ لگ جائے گا. تو الحمدللہ رب العالمین جس بندے دے دل وچ مولا علی سرکار دا بغض ہے وہ مومن نہیں. بھائی سمجھ آ رہی جس بندے دے دل وچ مولا علی دا پیار ہے وہ منافق نہیں. اے حضرت علی دے ذکر دی اور ایتھے بھی ایک گل ہے کچھ بندے حضرت علی مندے نے وہ 3 گھنٹے بھی تقریر کر جان تو آندے حضرت علی فضائل بھی بیان کر دیں مناقب بھی بیان کر دیں. ایتھے بھی فرق ہے اسی حضرت علی بھی مننے تے مولا علی بھی مننے کیونکہ حضور نے صرف حضرت علی نہیں مولا علی منوایا ہے. بھئی آپ نے سمجھ آگئی حضور نے حضرت علی فقط نہیں بلکہ مولا علی کہہ کے منوایا کہ جس دا میں مولا اس دا علی مولا. لہذا انج ہی مننا چاہیے جی میں پاک نبی سرکار منوایا ہے.
بھائی سمجھ آ گئی حضرات؟ ہر انسان دیاں جڈا وڈا بندہ ہوئے انیاں دے صفتاں زیادہ ہونیاں. اے پکی گل اس نو یاد کر. بندے دے وڈیاں تے نکیاں ہون دا اندازہ ہون دے قد تو نہیں ہوندا، او دے وجود دے زیادہ بھارے پن تو نہیں ہوندا، اس دے وڈیاں تے نکیاں ہون دا اندازہ او دی دولت تو نہیں ہوندا، او دی خصوصیات تو ہوندا ہے کہ اس بندے وچ خصوصیتاں کی نے، اے دے وچ کی کوالٹیاں نے. تو بندے پھر او دے نالی اس بندے دا مقام اور مرتبہ گن دے کہ دے جیا خوبیاں نے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس شخصیت دا نام ہے جدیاں خوبیاں یا اللہ دے قرآن تو بیان ہو دیاں نے یا محمد کریم سرکار دی زبان تو بیان ہو دیاں نے. سو خوبیاں بھی نے تے مڑ بیان کرن والیاں تھاواں ایڈیاں اونچیاں تے اللہ نے. اب نو سمجھ آ گیا؟ حضرت علی دی شخصیت دا ہر پہلو، جی بڑی توجہ فرما لو، ہر پہلو اتنا عظیم ہے کہ عقل انسانی اس دا ادراک کرن تو ہی قاصر ہے. ایک مثال دینا، اہل سنت دے بہت بڑے عالم اور صوفی اور سلسلہ تصوف دے بہت بڑا نام نے اور ہندوستان دے اندر وہ ہیڈ نے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. سرہند شریف ہے چونہ دا مدار ہے، انہاں دی ایک کتاب ہے مکتوبات اور اہل سنت دے اندر بڑی مقبول ہے. عقائد دے اندر، اعمال دے اندر، اصلاح دے اندر بڑی اچھی کتاب ہے، اتھینٹک ہے اور علماء اس نو بڑا تسلیم کر دیں ساڑھے حلقے دے اندر الحمدللہ. مکتوبات حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، اس دا نام ہے مکتوبات شریف. اس کتاب دا انگلش فارسی تے لکھی سی، اردو انگلش عربی اور دنیا دیا کتنی زبانیں اس دا ترجمہ ہو چکا ہے. بہت مفید اور اعلیٰ کتاب ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. حضرت مجدد الفسانی حضرت علی پاک دی شان بیان کردے ارشاد فرما دے. یہ جملہ بڑا قابل غور ہے حضرت مجدد پاک دا. جناب مجدد پاک فرما دے نے یہ وہ مجدد نے جنہاں نو اقبال خراج عقیدت پیش کرنے ہیں. فرماندہ ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے، جس کے نفس گرم سے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. جدی گردن مغلیہ دور دے عظیم بادشاہ نہ اکبر اگے جھکی تے نہ جہانگیر اگے جھکی، اس ہستی دی جے گردن تے دل جھکیا تے آل محمد دی بارگاہ جھکیا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دیں، یہ آپ دا قول ہے اور اس کو یاد کر لو بھائی میرے. حضرت مجدد آپ فرما دیں کہ میں سمجھتا ہوں، یہ انہوں نے لفظ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے وجود عنصری کے ظہور سے قبل بھی اس مقام پر فائز تھے کہ حضرت آدم سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ تک پہلی امتوں میں بھی جتنے ولی ہوئے ان کو ولایت مولا علی کی بارگاہ سے عطا ہوئی ہے. میں افسوس ہے کہ تو سمجھ نہیں آئی سارے آنے، لہذا میں دوبارہ سمجھاواں گا کیونکہ تو یہ سمجھ آ گئی تو پھر یہ پتہ بھی لگ جانا ہے مولا علی سرکار دی منن دا تقاضا شروع کی تو پہ ہوتا ہے. آپ فرما دیں بھائی حضرت علی پیدا ہوئے نے مکے وچ جناب ابو طالب دے گھر تے انہاں دا وجود عنصری ہے جڑا ظاہری وجود ہے اے دا ظہور ہویا، لیکن اس وجود عنصری یعنی ایس جسم دے پیدا ہون تو پہلا عالم ارواح دے اندر حضرت علی اتنے عظیم مقام تے فائز ہے کہ پہلیاں امتیں بھی جڑے ولی بنے حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک انہاں بھی عالم روحانیت وچ ولایت مولا علی ہی ونڈ دے رہے ہیں. تسی حضور دی امت دی گل کر دیو پہلیاں وچ بھی جنہاں نوں ملی مولا علی سرکار نے عطا فرمائی. اب نو سمجھ آ گئی حضرات؟ جی آ گئی ہے تو پھر اگے چلنے ہیں نا تاکہ تانوں ول سمجھاؤں دیاں جان. بھائی آپ کی سمجھ اس بات آ گئی؟ حضرت علی آپ صرف ولی نہیں، صرف ولی ہونا بھی کمال ہے،
لیکن حضرت علی اس مقام تے نہیں کہ ولایت ونڈدے ہی حضرت علی نے. اللہ اکبر کبیرہ. اور وہ صرف یہ نہیں میں حضور دی امت نو ونڈدے. حضرت آدم تو لے کے تا صبح قیامت ولایت جس نو بھی ملنی ہے وہ مولا علی سرکار دی روحانی تربیت نال عطا ہوندی ہے. آپ نے سمجھ آ گئی حضرت؟ مسئلہ آپ تک پہنچ گیا. ہوں اگلی گل سنو. حضرت علی قاسم ولایت میں تے ولی جڑا ہوندا ہے نا ولی او دی طاقت تے جڑے ولی اے ساڈی دنیا وچ دنیا تے پیدا ہوئے نے اس دنیا وچ موجود ہن وی الحمدللہ ولی ہے نے پہلے بھی رہے نے. ولیاں تے انہاں دی طاقت دا اندازہ نہیں ہوندا. ہن جڑے ونڈدے رہے نے پتہ نہیں انہاں دی طاقت کتنی ہونی. ایک جملہ عرض کرنا جی دے نال تہاں سمجھ آ جائے. ساڈے ایک سلسلہ ساڈا جڑا میرا بیت دا سلسلہ ہے او دے وچ ایک بزرگ نے علی احمد صابر. علی احمد صابر اے امام حسن دے بیٹے نے اور تصوف دا ساڈا سلسلہ انہاں دے ذریعے نال امام حسن سرکار نال بھی ملدا ہے. امام حسن دے بیٹے نے علی احمد صابر. ایک صرف تو میں جھلک دسنی ہے. حضرت علی احمد صابر کو انہاں دے مرید پوچھیا مسئلہ کہ جناب اے فنا کی شے ہوندی ہے تے بقا کی ہوندا ہے. انہاں فرمایا جس ویلے میرا وصال ہو جائے نا جیڑا بندہ جنازے میں شریک ہوئے تو اس نقاب کیتا ہوئے او دے کولوں مسئلہ پوچھ او تین دسے. اس مرید دا نام سی حافظ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ. انہاں گل سنبھال لی بٹھی کہ مرسائیاں جو آکھیا اس ویلے پوچھ لیساں ایڈا کالا تے جڑے چنگے مرید ہوندے نے ایڈے کالے کدی نہیں پے. مریداں نال حوصلے والا ہونا چاہیے. سائیں حوصلے والے انہاں کہا جی ٹھیک سرکار دی زندگی گزری ظاہری زندگی ختم ہو گئی. آپ دا وصال ہویا. جدوں وصال ہویا جنازے چ انہاں ویکھیا جڑا سائیاں دسیا او بندہ آ تے گیا ہے. جڑیاں نشانیاں انہاں دسیاں وہ بالکل موجود ہے. انہاں او جس لے سرکار نے اس نو جنازہ ختم ہویا وہ ٹرن لگے تے انہاں پیچھے پھڑ لیا. انہاں کہ سرکار ذرا ایک مسئلہ تے دسی جاؤ. جی پوچھو. سرکار فنا تے بقا کی ہوندا ہے؟ بقا دا مطلب سمجھ دو کوئی کسی چیز دا باقی ہونا. فنا دا مطلب ہوتا ہے کسی چیز دا ختم ہو جانا. یہ ختم کیڑی شے ہوندی ہے تے باقی کیڑی شے رہندی ہے؟ فنا اور بقا ہے کی؟ انہاں فرمایا آ میرے نال. او لے کے تے علی احمد صابر دے جنازے تے آ گیا. جدو جنازے تے آئے نا اللہ اکبر جنازے تے آئے تے آپ نے فرمایا ذرا اپنے مرشد دے چہرے تو کفن ہٹا. انہاں جدو مرشد دے چہرے تو کفن ہٹایا نا کفن ہٹایا تے جڑا نقاب پوش سی انہیں اپنا نقاب ہٹایا. انہاں کہا ذرا ادو بھی ویکھ تے ادو بھی ویکھ. اس ادو ویکھیا تے ادے بھی علی احمد صابر نے جے ادو ویکھیا تے ادے بھی علی احمد صابر. ہن او مرید عرض کردے نے سونیا ہن مینوں سمجھ نہیں اوندی پئی اے جنازہ کون ہے تے تسی کی ہو؟ آپ فرماندے نے تیرا سوال ہے سی کہ فنا کی ہے تے بقا کی ہے. علی احمد صابر دن دس رہا ہے جڑا چار پائی تے فنا ہے جڑا تیرے سامنے کھلو کے گلاں پہ کرتا ہے بقا ہے. اجے گل مکی نہیں اجے گل مکی نہیں حضرات. اے ہے علی احمد صابر. جے علی احمد صابر کلیر شریف والے دے مقام دا اے عالم ہے تے بندیاں نو سمجھ جانا چاہیے کہ حسین واسطے نیزے تے قرآن پڑھنا تے دار کربلا چھوڑا ایڈی وڈی گل کوئی نہیں. بھائی بات نہیں سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں. اے کوئی ایڈی وڈی گل حسین پاک نے پڑھیا تے ساڈی سمجھ وچ نہیں آوندا. اے تے انہاں دیاں پتراں دیاں شاناں نے. بھائی آپ نو سمجھ آئی؟ اے انہاں واسطے ایڈی وڈی گل نہیں. اے تے انہاں دیاں پتراں وچ بھی شان پائی جاندی ہے. اے تے انہاں دیاں بیٹیاں وچ بھی مقام پایا جاندا ہے. اور اے صابر نے تے حسین صابراں دا سردار ہے. اے صابر نے لیکن حسین صابراں دا سردار ہے. حسین تو بڑا صابر حضور دی امت وچ کیڑا ہوئے گا؟
اللہ اکبر. گرامی قدر احباب، عرض کرنا مقصود سی اے ولی نے انہاں نو ولایت مولا علی عطا فرماندے. بھائی آپ نو سمجھ آ گئی؟ جنہاں نو مولا علی عطا کردے نے اے انہاں دا مقام ہے. پتہ نہیں ہن میرے مرشد مولا علی سرکار دا کی مقام ہوئے گا. اور سن لو، ولیاں دے علاقے ہوندے نے، ولیاں دے علاقے ہوندے نے کہ اے ایس ولی جڑا ہے او فلانے گوٹھ دا ولی ہے، اے فلانے علاقے دا کتب ہے، آ فلانے علاقے دا ہے، آ بغداد دا ہے، آ دلی دا ہے، آ ملتان دا ہے. سمجھ آئی کوئی؟ اے ونڈے. لیکن مولا علی سرکار آپ دا علاقہ کوئی نہیں. باپ ہندوستان والے واسطے ہے نے تے پاکستان والے واسطے کوئی نہیں، پاکستان والے واسطے ہے نے تے افغانستان والے تے کوئی نہیں، افغانستان تے آذربائیجان والے سے کوئی نہیں، تے ادلے واسطے کوئی نہیں. نہیں، میرے نبی سرکار نے ایک کو ونڈ کر دیتی ہے. فرمایا دنیا والوں جتھے تک مقام رسالت پڑے گا دنیا نو خبر پہنچے جس دا محمد عربی مولا ہوئے گا اس سے علی مولا ہوئے گا. ونڈ کوئی نہیں، تخصیص کوئی نہیں. بھائی تھے ہے دے تھے کوئی نہیں، ساڑھے ہین دے فلانیاں دے کوئی نہیں، پارٹی دی گل کوئی نہیں، رنگ دی نسل کوئی نہیں، رنگ دی گل کوئی نہیں، نسل دی گل نہیں، زبان تے بولی دی نہیں. مومن ہونا شرط علی او دا مولا ہے. اب نو سمجھ آ گئی؟ اور اے صرف حضور نے نہیں فرمایا، اے اللہ نے قرآن جو ہی فرمایا. سنیے اور سمجھیے. حضرت علی مسجد موجود نے، حضرت علی، اور آپ حالت رکوع وچ نے. حضرت مولا علی موجود نے اور حالت رکوع وچ نے، حالت رکوع وچ نے. اللہ اکبر کبیرہ. میں قربان جاواں سرکار تو ایک بندہ آیا، انہیں مسجد اگے کھلو کے صدا لگائی. اللہ اکبر کبیرہ. مسجد اگے کھلو کے صدا لگائی تو صدا لگانا اے ایک فن ہے. اندہ عروج ادو آندا ہے جدو بندے نے اے سمجھ آ جائے لانی کیڑی جات چاہیے. بندے سارے ہی صدا لیندے نے تے مڑکی نہ انہیں نے ڈیندا تے موڑ آندے نے ایک بندے کیویں دین. پہنا تین پتہ ہونا چاہیے اب منگنا کیڑے گھروں. جیڑا بیڈاں والے گھروں لسی منگے کمڑا تے ہے نا. کو سمجھ آئیے کوئی نہ. ہن او نہیں ڈیتی تو آندا ہے بندے نہیں صحیح پتہ تین ہونا چاہیے مجھی دے واڑے والے یا بیڈاں دے واڑے والے. وہ جو کل تے بندے بھی ہونا چاہیے منگنا کیڑی جات چاہیے. لہذا یہ بھی جانچ ہے کہ کدے کولوں منگنا چاہیے تے کس ویلے منگنا چاہیے تے کیڑی ہستی تو منگنا چاہیے. جی جنہ صرف لین دا ول سکھیا ہوئے انہاں دینا تے نہیں نہ ہوندا. نوٹ فرما لو، جنہ فقط لین دی جانچ سکھی ہے وہ دے نہیں سکتے. مولا علی سرکار نے صرف دین دی جانچ سکھائی ہے. اب نو سمجھ آ گئی حضرات؟ عزیزاں ندی وقار مولا علی سرکار مسجد دے اندر موجود نے. منگتا کے دروازے تے کھلو کے اندر یا علی سرکار میں منگتا تیرا، یا علی سرکار میں منگتا. عزیزاں ندی وقار بھائی تساں پترا تھلے پانا ہے تو میں تاں سننا ہے بندیاں دا منہ ویکھ کے گل کرنی. بندیاں دا منہ نہ دسے تے تقریر دا مزہ نہیں آتا. اگو ویکھنا ہوندا ہے نا بھئی او کس رنگ وچ بیٹھے نے. نہیں تے موٹے بھی سن لیا کرن یا سیڈی میٹی سن لئی. تقریر منہ دنوں وسن دا مطلب یہ ہوندا ہے ویکھیے کیویں دا وسدا. عزیزاں نے دی وقار منگتا سوال کردا یا علی سرکار میں منگتا. مینوں نہیں پتا کیڑے کیڑے پیر دا مرید ڈوبے دا، اے مینوں کوئی پتہ نہیں. لیکن جڑے اج کل دے انہاں دے اکثر مرید دا ڈوبنا ہے. جی سمجھ آئیے کوئی نہ جی. اے اس والی گل نہیں، سوچ والی گل ہے. مت اس گل تے غصہ کر جاؤ. میں بیانا پیرو ہے جدی عادتاں مولا علی نال رلدیاں ہون. جی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ جی. تے اے گل میری ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ وہ ڈیرا تے بنیا کرو. میں آنا پیر انہوں ہونا چاہیے جدی عادتاں مولا علی سرکار نال ملدیاں ہون. ہوگی سمجھ؟ اونج دا ہوئے تے پھر انشاءاللہ نیرے لین والے نہیں ہونے، مڑ دین والے بھی ہونے. جی مہربانی.
تے جے مریداں کول ایک کٹی بھی نہ چھڈن جی کوئی سمجھ آئی ہے بھئی جڑی یہی بھی اسا سان دے تو باویں مر جا مڑ بھی اسی آکھنا جی پیر نے کرم والے دے چھڈو چپ کر کے انہاں بد دعا چ دتی تے اس بھی مر جانا جی سمجھ آ گئی کوئی با کرم والے پراں دے چھڈو جی سمجھ آ گئی ہے کوئی کرم والے انترس نہیں آوندا امتی مڑ بھی آ جاندا جی سمجھ آئیے کوئی ہاں کرم والے بالکل کوئی ہاتھ تھوڑا نہیں کردے انہاں مری سان دیو تسی باویں مر جاؤ او مڑ نال دعا دیندے تین اللہ اور دے سی تے میں اندر نہ اودے جو دعا پیا دینے تو سیدھی للہ کھا اللہ تے نہیں دے وچ توجہ ہے کہ نہ حضرت عزیزان من حضرت علی دی بارگاہ سوال کرتا یا علی سرکار میں منگتا میرا کر دیو بیڑا پار میں منگتا تیرا یا علی سرکار میں منگتا تیرا یا علی سرکار میں منگتا تیرا یا علی یا علی یا علی سرکار میں منگتا تیرا یا علی سرکار میں منگتا میرا کر دیو بیڑا پار میں منگتا تیرا یا علی سرکار میں منگتا حضرات علی وقار مسجد لوگ اور بھی موجود نہیں لیکن کسی نے اس نے جدو کوئی چیز نہ دیتی مولا علی رکوع دی حالت چاہے نماز قیام بھی ہوتا ہے سجدہ بھی ہوتا ہے رکوع بھی ہوتا ہے جلسہ بھی ہوتا ہے تشہد بھی ہوتا ہے یہ سارے نماز دیاں حالتاں دے نام نے اس ویلے حضرت علی مولا رکوع چاہے بھائی آپ بھی توجہ حضرت مولا علی حالت رکوع چاہے آپ دی انگلی تے انگوٹھی ہے سرکار نے اس سے ویلے جدو ویکھیا خالی جان لگا ہے تے آپ فرماندے نے علی موجود ہوئے آپ دا عقیدہ آپ دا خیال تے آپ دا نظریہ علی موجود ہوئے علی دے ہدیاں کوئی خالی ٹر جائے اے علی دی بھی توہین ہے علی دے بوئے دی بھی توہین ہے حضرات علی وقار آپ نے انگلی تو انگوٹھی اتاری ہے اس سائل وال پھینک دیتی ہوتے ہاتھ انگوٹھی ہے جبریل قرآن لے کے نازل ہو گئے کملی والے اللہ پہ فرمانے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون اللہ دا قرآن فرما دے فَإِنَّ اللَّهَ اسا علی پاک نو آپ مولا نہیں بنایا اپنی خواہش دی اپنی مرضی نال نہیں بنایا بلکہ اللہ دا قرآن فرما دے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ بڑی ہے مدینے دیاں گلیاں وچ لنگدا بھی جاندا ہے تے نال مولا علی سرکار دے گون بھی آندا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ بولدا جاندا ہے تے آندا جاندا ہے مولا میرا علی آقا میرا علی مولا میرا علی سیدی میرا علی آقا میرا علی
مولا میرا علی مولا میرا جنہ تو نہیں نہ آؤندا بندے کو جوندے انہاں نوں آوندا نہیں انہاں نوں معافی دیو تے جڑے آ تسی گون شون آکھ لیندے ہو تہاں مولا علی دا ذکر بھی آنا چاہیے گون جو آکھ لیندے ہو گانے مانے آکھ لیندے ہو تو مولا علی سرکار دا ذکر بھی کر لئیے تے کچھ بھی نہیں ہوندا بندے دا اندر ستھرا ہو جاتا ہے جڑا بندہ اندروں گندا بھی ہوئے نا مولا علی دا ذکر کردا رہے تے بندہ ستھرا ہو جاتا ہے عزیز ندی وقار او میرے نال مل کے کہہ لیں مولا میرا علی آقا اے الحمدللہ جیڑا میں کلام تو انہوں سنا رہا نا یہ کلام لکھیا ہے بھی میرا سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین ایک کلام میرا میں پڑھدا نہیں پیا پڑھتے میں رہے ہیں لیکن الحمدللہ اس فقیر نو مولا علی دی عطا ہے لکھیا ہے بھی الحمدللہ میں ہی جیڑا تو خود پڑھ کے سنا رہے ہیں اور اس تو اگلا حصہ جنہاں میں پڑھنا ہے حضور دی ایک بڑی معروف حدیث دا جملہ ہے جدے حضور نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ اے علی تو دنیا تے بھی میرا بھائی ہے تے آخرت وچ بھی میرا بھائی اگلا جملہ اس دا مفہوم ہے اللہ اکبر آؤ میرے نال مل کے کہہ لو مولا میرا علی سید میرا علی مولا میرا مولا میرا علی ایک حدیث دا ترجمہ ہے سید میرا علی دوسری حدیث دا ترجمہ ہے اگلی لین تریجی حدیث دا ترجمہ ہے شعر ایک تے حدیثاں ترائے تے قرآن دی آیتاں بھی ہوتے اے شہری انج نہیں کیتی بھائی تو چڑی اڑائی تے تے با چھڈی تے تو چڑی اڑائی تے تے با چھڈی انج دی شاعری نہیں کردے شاعری کرنے جڑی قرآن و سنت دے مطابق تو بندہ نے چیز باقاعدہ شاعر کوئی نہیں عطا ہے پنج تن پاک اللہ اکبر مولا میرا علی سید میرا علی فرمان مصطفیٰ میرا میرا علی مولا میرا علی سید میرا علی مولا اکو اکو مولا میرا علی سید میرا علی فرمان مصطفیٰ میرا میرا علی مولا میرا علی سید میرا علی مشکل جدوں بھی آوے مولا علی بچاوے مشکل جدوں بھی آوے مولا علی بچاوے میں مشکل تو کیوں ڈرا مشکل کشا علی مولا میرا علی شیر خدا علی اچھا شیر خدا کیوں آنے آتے اے بھی میں نہیں آکھیا متے آکھو بھئی حضرت علی نو شیر خدا میں آکھیا نہیں اے مولا علی سرکار نو شیر خدا حضور نے بھی آکھیا اے شیر خدا حضور مولا علی دی امی نہیں آکھیا 39 دن لنگ گیا ہے جنگ خیبر کتنے 39 دن جنگ گزر چکی تھی اور قلعہ کموس فتح نہیں سی ہو رہی باقی 8 قلعے فتح ہو گئے باقی قلعے فتح ہو چکے سن ایک قلعہ ایک جڑا ہے نا ایدہ وچ مرحب نام دا ایک پہلوان سی اور وہ فتح نہیں سی ہو رہا بڑا مضبوط قلعہ سی اور میں الحمدللہ اس مقام تے حاضری بھی دیتی خیبر دے مقام تے میں حاضری بھی دیتی ہے نجف بھی حاضری دیتی ہے کربلا بھی حاضری دیتی ہے کاظمین بھی حاضری دیتی ہے الحمدللہ اور مولا علی سرکار دی بارگاہ چ بھی میں میرے نال کوئی سنگی ہے انہاں کہ یار جی اتنے نو پڑھ دے
جڑا اتنے پڑھتے ہو میں کیا پڑھ چھڑنے آ مڑ سانو جڑا آندا ہے وہ تے پڑھ ہی چھڑنا الحمدللہ میں غازی عباس دے روضے دے سامنے بیٹھ کے شہادت غازی عباس پڑھی ہاں جی الحمدللہ تو وہ خیبر دے مقام تے بھی بندہ ہے نا چیز نو حاضری ہوئی میں وہ جگہ دیکھی الحمدللہ تو ہر کسی نے اپنے باپ نال پیار ہوندا ہے سارے نو ہی ابے چنگے لگدے تو الحمدللہ ساڈا چونکہ تعلق میرے مرشد مولا علی سرکار نال ہے تو اس اعتبار نال بھی ساڈا زیادہ پیار محبت ہے الحمدللہ اور پھر میرا مرید دا عقیدت دا میں مرید بھی مولا علی سرکار ساڈا سلسلہ جو چشتیہ صابریہ ہے یہ مولا علی سرکار نال ملدا ہے میری بیعت بھی مولا علی نال ہے میں بیٹا بھی مولا علی سرکار تو اس واسطے دل دے اندر زیادہ پیار محسوس ہوتا ہے الحمدللہ حضرت علی سرکار خیبر وچ موجود سن اہل سنت و جماعت دی کتب دے اندر یہ موجود ہے حضرت علی خیبر وچ موجود سن تو 39 دن ہو گئے سن تو حضرت علی سرکار دیاں اکھاں جڑیاں نا وہ خراب سن بیماری دی وجہ تو جڑی اکھاں نو آشوب چشم جس نو اسی کہنے ہیں مولا علی سرکار دیاں اکھاں نو پرابلم سی تو آپ اس وجہ تو جنگ شریک نہیں سن ہو رہے 39 دن گزر گئے جدو 39 تے 40 دی درمیان والی رات آئی تو شام ویلے حضور نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ کل جھنڈا میں اس مرد کامل نو دیاں گا جدے ہاتھ تے اللہ فتح عطا فرمائے اور وہ دی نشانی یہ وے کہ اللہ تے اللہ دا رسول ان دے نال پیار کر دے صحابہ کہنے ساڈے دل وچ بڑی خواہش بون کل جن بھی ڈی گیا نا فتح ہو جانی ان سائیاں دے منہ جو نکل گیا کدی ان سویرے سن ڈی جائے سارے تیار ہو کے حضور دے سرکار دے سامنے تشریف لے گئے اعزاز بہت بڑا سی کل فتح ہو جانی سی وہ بہت بڑا اعزاز فاتح خیبر ہونے دا تو احسان مل جائے سرکار دے سارے صحابہ اتنے موجود سن تے حضور سرکار جدو آ کے جلوہ فرما ہوئے صحابہ سارے دے درمیان تے حضور سارے تے نظر دورا کے دیا فرما دینے این علی ابن ابی طالب یا رسول اللہ تے خیمے چرام فرما رہے تے حضور نے فرمایا بلا کے لے آؤ حضرت مولا علی سرکار حاضر ہوئے تو آپ سرکار دی آنکھاں تے پٹی سی آشوب چشم دی وجہ یا رسول اللہ میری آنکھاں نو پرابلم ہے مسئلہ ہے بیماری ہے میں صدقے جاواں رحمت للعالمین نبی تو سرکار فرما دینے علی پٹی ہٹا دے میرا وجدان آندا ہے علی تیریاں اکھاں دا علاج بھی ہو جائے گا آج خیبر دیاں یہودیاں دا علاج بھی ہو جائے گا بھائی آپ کو سمجھ آئی اے حضور تا یہ فرمایا ہے تے جیڑا مرحب سی جس 39 دیں اگے کسے فتح نہیں سی کرن دیتا او راتی ستا پیا تے ان خواب آئی مرحب نو خواب آئی رات نو ستیا ان خواب آئی کہ ایک شیر ہے جنگل دا اس نے میرے تے حملہ کیتا ہے اور حملہ کر کے اس میرے ٹکڑے کر دیتے سویرے اس ویلے راتی اٹھیا تو اس اپنے جڑے انہاں دے اپنے گھر والے انہاں نے دسیا میں تے بڑا عجیب تے کریہ منظر خوفناک منظر سدے کریہ نو میں تو بڑا خوفناک منظر ویکھیا میں تے ایک شیر نے ٹکڑے کر دیتے انہاں کہیا کملا ہو گیا ایتھے کدو شیر آیا ایتھے آپ مسلمان نے مدینے دے تے 40 دن لنگ گئے کو 2-4 دے اور رانے تینا گھر ٹور جانا ہے تیرے مقابلے دا کون ہے تھے کیڑا شیر ہے جڑا تین حلا سکتا ہے بھلا تو بہت بڑا بہادر ہے تیری بہادری دا تو پورے عرب وچ ڈنک ہے تو بے فکر ہو جا لیکن جڑی گل ذہن وچ بہ جائے وہ نکل دی نہیں اونوں مڑے ذہن وچ بیٹھی آئی بھئی یار اگے میری ساری زندگی یہ خواب نہیں آئی یہ آج جڑی خواب آئی ہے ایک خواب عجیب ہے لیکن انہاں تو تیار کر کے تو نہ کہ بکونی ڈر حضرات دی وقار مولا علی سرکار نو حضور نے لابے دہن لگایا اپنے منہ چ حضور نے لابے دہن نکال کے مولا علی دی آنکھاں تے لایا اس ویلے اکھاں ٹھیک ہو گئیاں جدو سرکار دی آنکھاں ٹھیک ہو گئیاں پگ حضور نے رکھی تلوار حضور نے دتی گھوڑے تے چڑھا کے علم حضرت علی دے ہاتھ وچ دتا ہے مولا علی سرکار علم لے کے ٹرے نے قلعے دے خیبر دے سامنے ایک بہت بڑا پتھر پیایا سی مولا علی سرکار دے ہاتھ لکڑے جی دے اتے علم بات نو ذرا سمجھ یہودی اپنے کلے دیاں دیواراں تے کھلو کے ویکھ رہے باج آن والا کوئی نہ آئے
سرکار دے ہاتھ وچ علم سی میرے مرشد مولا علی نے اس پتھر تے زور نال لکڑ ماری ہے علم پتھر دے اندر گڑ گیا ہے یہودی زور نال بول کے آندا پچھلیاں نو ویلیو اگے آن والے ہو رہے اج آن والا ہو رہے جیڑا پتھر تے لکڑ گاڑ سکدا ہے او خیبر دا در بھی اکھاڑ سکدا ہے بھئی توجہ ہے آپ حضرات عزیزہ ندی بکار الحمدللہ رب العالمین میرے مرشد مولا علی سرکار نے عالم گاڑیا یہودی بیک کے پچھلے نو دسیا انہوں نے آکھیا آج کلا فتح ہو جانا ہے آج ہون والا کوئی اور ہے مرحب دروازہ کھلوا کے بڑی اللہ فا مار دایا باہر نکلیا تے حضرت علی دے سامنے آ کے کہنا میرا نام مرحب ہے میں بڑا تلوار بالا دنیا میں نو جان دی ہے لوہے نال کھیلنا میں سر تو لے کے پیران تک لوہے نال گرکا سردے نے عربی اچھ رجز پڑھنا اس نو عربی جدو مقابل ہوندے سن ایک دوسرے نال تو رجز پڑھتے سن میں فلانا اپنا تعارف کران دے سن انہیں جدو اپنا سارا تعارف کرا رہا نا میں انجداں میں اتھے فتح کیتی میں اتنے بندے اتھے مارے وہ جدو سارا کر رہا تو ہن مولا علی نے اپنا تعارف کرایا جنہاں کتاباں میں موجود ہے ساریاں کتاباں تقریباً موجود ہے علم ہر مکتب فکر دی کتب میں موجود ہے عزیزہ ندی وقار حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دے گلو سن دے رہے انہیں آکھیا جی میں اتھے فتح کی تھی میں لوہے نال کھیلن والا میرا نام مرحب سارا خیبر میں نو جان دے پورا عرب میں نو جان دے جدو وہ سارا دس بیٹھا تے مولا علی فرمانے انہوں تینوں میں دسا میں کونا ہون سمجھ آئی وہ بیٹھی آئی ذہن وہ جدو ساریاں کر بیٹھا نا وہ دی موک گئی مولا علی سرکار بولے آپ فرمانے ہون تینوں میں دسنا میں کہنا میں کیا کہنے تو آپ فرمانے انا الذی سمتنی امی حیدرہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھیا ہوا ہے توجہ ہے حضرات ویکھو نا جڑے بیٹی عربی زبان نو سمجھ دینا انہاں نو زیادہ لطف آئے گا چلو میں سمجھان دی کوشش کرنا جڑا نا اللہ دی یہ اس میں اشارہ ہے کسے شے ال اشارہ کر آپ فرمانے ان الذی میں ہوا انہوں نے سمجھ آئیے گل یعنی جڑا تیرے تصور ہے بیٹھا ہے نا شیر ان الذی میں ہوا توجہ ہوگی حضرات یہ بھی ایک کرینہ ہے دیکھ آپ فرماتے ہیں ان الذی سمتنی امی حیدرہ کلی فی غابات کریہ المنظرہ آپ فرماتے ہیں میں او شیرہ جڑا شکار نو چیر پھاڑ کے رکھ دیندہ ہے جو ہے آپ فرماتے ہیں میں او شیرہ جنہوں پھاڑ لوے توجہ ہوگی آپ عزیز علی وقار پسینہ آ گیا تے ایمانداری نال پیدا سنا مولا علی دا نا لیا صرف ان پسینہ نہ آیا اجے بھی بندیاں نہ آ جاندے تو سمجھ نہیں آئی گل اجے بھی بندیاں نہ آ جاندے جدوں مولا علی سرکار دا آپ پورا کہ نا یا علی مشکل کشا کئیاں بندیاں نے اس گل تے پسینہ آندے نے مشکل کشا نہ کہ کرو تے اللہ ہویا یہ کوئی سمجھ آئی تو بندیان پسینہ تے ان بھی آ جاندے میں کہا واہ میرا مرشد تیرے نام تو صدقے جاؤں عزیزہ ندی وقار سامنے آمنے نے اللہ اکبر پیر نصیر فرمانے نے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہو نظارہ آمنے سامنے عزیزہ ندی وقار حضرت علی پاک ذوالفقار چمکیے آپ نے تکبیر بولیے جدو تلوار ذوالفقار حیدری تھلے آئیے انج لگے جی
دے ٹکڑے کر کے پار لنگ گئی ہے اللہ اکبر تانے مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے توجہ ہے حضرات سنیے حضرت علی پاک سرکار جدو مرحب نو گرایا نا جتنے یہودی سن وہ اس گل تے ہی ڈگ پے جدو ساڈا وڈا گربرج ڈہ گیا ہے تو ہن پیچھے ساڈا کی رہ گیا وہ بھاری جدو وہ دوڑے نسے مولا علی سرکار بھی پیچھے دوڑے انہوں نے ٹھو دروازہ خیبر دا بند کر لیا توجہ ہے حضرات خیبر دا دروازہ بند کر لیا زور ید اللہ اپنے جوش چاج خالی تے جانا کوئی نہیں جنہ دروازہ بند کر لیا تو موڑتے روڑا رہ گیا یہ توجہ ہے کہ ٹیسٹ میچ تے ہے نا مولا علی آئے گل دو دانیاں تے مکڑی آئی توجہ ہے حضرات کے کوئی عزیز نے دی وقار مولا علی سرکار آئے سن انہاں اندر گئے دروازہ بند کر دیتا میرے مرشد مولا علی سرکار نے ایک ہاتھ نال دروازہ پھڑیا جنہوں 70 بندے ہلان دیا ہے ایک ہاتھ نال دروازہ پھڑیا زور ید اللہ دا مظاہرہ کیتا اکھیڑ کے باہر پھینک دیتا ہے الحمدللہ ایتھے میں ایک شعر لکھے اور گل سنا رہا ایتھے میں شعر لکھے اور اس طرز تے سب تو پہلے شعر لکھے نے سلطان باؤ نے پھر اس طرز تے شعر لکھیا پیر نصیر نے اور اس طرز تے ہن شعر لکھیا اس بندہ فقیر مولا علی سرکار دی اس انداز نال منقبت پوری دنیا انہاں دو بندیاں تو بعد اس بندہ فقیر لکھیا جی الحمدللہ اور میرا تے کمال ہی کوئی نہیں ہے تے محبت انہاں دی ہوگے انہاں دی ذکر آپ پہ دل لے چوتر جاتا ہے عزیزان دی وقار الحمدللہ رب العالمین مولا علی سرکار نے دروازہ پھڑیا ہے اللہ اکبر نام علی دا اونا دروازے تے پر ذرا سفر کر نام علی دا جس دم لئیے تے مشکل دور ہٹاوے بھائی سمجھ آئی پھر سمجھ لو پھر سمجھ لو نام علی جس دم لئیے مشکل دور ہٹاوے نفاق دلے تھی دور کریندا تے مومن خاصے بڑا نفاق ہوئے تھے علی علی کیتے اندروں میل لے جاندے گل ہے نفاق دلے تھی دور ہٹاوے تے مومن خاصے بناوے حسن حسین تے بابا جانی تے آگ حدیث سناوے زور علی دا چلیا نہیں تے خیبر دے
جنہوں 70 بندے ہلا نہ سکتے ایک کو قبضہ بھریا میرے مرشد علی نے نعرہ حیدری دا زوری نے اکھیڑ کے دور سنیا ہے جنہوں 70 ہلا نہ سکتے علی دا زور بچا نہیں سکیا آیا نہ زور علی زور علی علی چلیا نہیں تے خیبر دے دروازے عزیزہ نبی بکار اے میرے مرشد علی نے اے میرے آقا علی نے اور اے میرے مولا علی عزیزہ نے مان یاد رکھو اور اس نو سمجھ لو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضور دی امت جس ہستی دے سب تو زیادہ مناقب اور فضائل بیان کیتے گئے نو حضرت مولا علی دی شخصیت اور نالے تھے ایک جانے من اور جملہ بھی سن لو جنہ دا سب تو زیادہ حسد کیتا گیا وہ بھی مولا علی نے کیونکہ اے نیچر انسان دی جن دے کول فضیلت زیادہ ہو جائے ان دے حاسد بھی زیادہ ہوندے نے ان دا لوگ حسد بھی زیادہ کر دینے کیونکہ ان دے کول فضیلتاں تو مولا علی کو چونکہ فضیلتاں زیادہ سان اس وقت ہستے انہاں دے حاسد بھی بڑے ہیں تے جدو انہاں دے لوگ کر دیا ہے نا حسد تے صحابہ کرام بڑھ انہاں دیاں شانہ ڈوڑ کے بیان کر دیا بتوساں حسد کرنا ہے تساں انہاں دیاں شانہ واد کے بیان کر دیا امام نسائی جنہاں دی کتاب خصائص علی امام نسائی اے صحاسیتہ دے مصنفین اچھو ایک نام ہے جڑیاں 6 اہل سنت دی کتاباں نہ انہاں چ ایک سنن نسائی ہے اس دے مصنف نے امام نسائی انہاں نو صرف اس وجہ تو لوگاں نے شہید کر دیتا سی کہ مولا علی سرکار دے فضائل بیان کر دیا توجہ ہے آپ امام اعظم رحمت اللہ علیہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ جو فقہ حنفی دے بانی نے اور حضرت امام جعفر صادق دے شاگرد نے او امام اعظم رحمت اللہ علیہ صرف جیل دے اندر انہوں نے زہر دے کہ اس وجہ تو عباسی خلیفہ نے شہید کر دیتا سی کہ انہوں نے سید نفس زکیہ الحسنی دے حق وچ فتوہ دیتا سی کہ سید جڑا نکلے ہے نا جنگ تے حکومت دے وقت دے خلاف امام اعظم رحمت اللہ علیہ دا فتوہ ایسی کہ انہاں دے نال جنگ وچ نکلنا انجے امام حسن دے اس بیٹے نال جنگ وچ نکلنا وقت دے ظالم حکمراناں دے خلاف انجے جی میں جنگ بدر وچ رسول اللہ نال نکلنا اے دا مقام تو اس پاداش وچ انہاں قید بھی کیتا گیا اور زہر دے کے شہید بھی کیتا گیا تو آل محمد دا ذکر اور آل محمد دی محبت اے نہ اساں اگے چھڈیے تے نہ اساں پیچھے کوئی اور اے اپنی نجات واسطے کر اے نجات ہے ساڈی دے اور اے ساڈے قلب دی طہارت دا سبب ہوندا ہے ذکر مولا علی اور ذکر پنج تن پاک الحمدللہ اسی اس تو کردے ہاں کہ اے کرن نال ساڈے بابے آندے نے ساڈے بزرگ آندے نے اے کرن نال بندے دا اندر ستھرا ہو جائے حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آخری گل کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں آل نبی اولاد علی دی تے سیرت شکل انہاں دی تے نام لیا لکھ عیب نہیں دے تے میل غریب دی جان دی اللہ